गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की थी। ताहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यह कहना है कि उन्हें नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। एक बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए उनका यह भी कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की वजह से ही मुमकिन हुई और किसी और चीफ जस्टिस के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान के बगैर भी हमारे पास नंबर पूरे थे। अब दूसरी तरफ जेयूआई का यह कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाने का यकीन दिलाया था। तर्जुमान जेयूआई असलम बुखारी ने कहा कि हुकूमत को मीटिंग्स में कहा था कि सीनियरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाएं। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती पार्टी ने भी इसे तस्लीम किया, लेकिन कमेटी में जाकर क्यों बदल गए उनसे पूछा जाए। और उनका यह भी कहना था कि दोस्तों से हमारी यही नाराजगी है कि हमारे नंबर्स कम किए गए। अब एक तरफ तो ये मामलात हैं, लेकिन जो इससे भी अहम मामला है वो इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामान और अदलिया के ताल्लुकात हैं और अदलिया के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है उस हवाले से भी बहुत बात हो रही है। क्या ये नए चीफ जस्टिस के लिए जो चैलेंजेस हैं, इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत क्या है? पीपल्स पार्टी इस तैनाती को किस तरह से देखती है? मुर्तजा वहाब साहब सीनियर रहनुमा है, तर्जुमान भी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब के वक्त का। मुर्तजा वहाब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोई ऐसी जो है वो सोच थी पीपल्स पार्टी में या डिस्कशंस में जो मौलाना फजल रहमान के साथ भी आई हो कि कौन मुमकिना तौर पर जो है वो चीफ जस्टिस हो सकता है या बन सकता है और कौन नहीं बन सकता? रहमान, आपकी आवाज़ कट कट के मुझे आ रही है। सवाल गालिबन जो आपने किया, मुझे एग्जैक्टली आवाज़ आई नहीं उसकी। अच्छा, मैं अगर रिपीट कर देता हूं कि ये जो बात की जा रही है कि कोई डिस्कशंस में ऐसी बात थी कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को छेड़ा जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा और कौन अगला चीफ जस्टिस हो सकता है, क्योंकि जेयूआई का कहना है कि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस होंगे हुकूमती पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। सो इफ यू कैन हेयर मी, तो क्या ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी जेयूआई के साथ या बातचीत में ये शामिल था? आपका रहमान साहब बार बार आवाज़ कट रही है, तो पता नहीं मैं एग्जैक्टली आपका सवाल समझाऊं कि नहीं, लेकिन जो मुझे समझ आया है आपने बुनियादी तौर पर सवाल ये पूछा है कि चीफ जस्टिस साहब की तैनाती के हवाले से जो बिलावल साहब का कल एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने अपना बयान दिया था। नेचुरली बिलावल साहब जो हैं, उनका जो चीफ जस्टिस की तैनाती है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पार्लिमानी कमेटी को फैसला करना था अपनी दानिस्त के अंदर, और उस पार्लिमानी कमेटी ने एडवाइस है वो बाइंडिंग है सदर मुमलिकत के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने फिर मंजूरी देने के बाद उसके नोटिफिकेशन को इशू कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जो उसूल है कि सीनियरिटी कम फिटनेस के ऊपर फैसला किया जाए, ये कोई नया उसूल नहीं है। ये हालिया पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, जब वहाँ पर सीनियर मोस्ट जज को या सेकंड सीनियर मोस्ट जज को तैनात नहीं किया गया। गालिबन जो थर्ड सीनियर मोस्ट जज साहिबा थी उनको चीफ जस्टिस के ऊपर पोजीशन के ऊपर नॉमिनेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी नाम थे, नेचुरली वो सब के सब नाम रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जजेस के थे, कॉम्पिटेंट जजेस हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, जिनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है। वो फैसला पार्लिमानी कमेटी ने किया और उसके पैरामीटर, जैसा कि मैंने आपको गुजारिश की कि माजी में खुद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब खुद इसका हिस्सा रहे, उसने खुद ये फैसला किया था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये सारी तरमीम का जो मामला था उसको लीड कर रहे थे, और उन्होंने खास तौर पर जहां पर बाकी जमातों के साथ भी डिस्कशन हुई तो एक बड़े स्टेक होल्डर मौलाना फजल रहमान की जो जमात थी उनके साथ जो गुफ्तगू थी, जो मुलाकातें थी, उनमें
بلاول بھٹو جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی، کئی نشستیں ہوئی مولانا فضل الرحمان سے۔ بہرحال حکومت نے اس کے بعد جو کمیٹی بنی، کمیٹی نے نامزدگی کی جسٹس یحییٰ آفریدی کی، اور 3 نام جو ان کے پاس گئے تھے اس میں سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو ریکمینڈ کیا، جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کر دی۔ اب اس معاملے پر ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آئینی ترمیم تھی یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہی ممکن ہے، اور کسی چیف جسٹس کے اور ہوتے ہوئے کسی اور چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ان کے جو نمبرز تھے اس آئینی ترمیم کے لیے، وہ نمبرز حکومتی اتحاد کے پاس باہر طور پر موجود تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے اس پر ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے جو بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کو نہ چھیڑا جائے، اور جو سینیورٹی کا اصول ہے اس کے مطابق چیف جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ اور انہوں نے معاف کیجیے گا، یہ بھی کہا کہ جو حکومتی پارٹی اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہی بنایا جائے گا، لیکن کمیٹی کے اندر جا کر جو ہے وہ بدل گیا، اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال پاکستان کے جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کی تعیناتی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اب صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی دستخط کر دیے ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ میں ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور نئے چیف جسٹس اب جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے۔ ہماری بات ہو رہی تھی جو بلاول بھٹو کے ترجمان ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان سے ابھی دوبارہ سے رابطہ ہو گیا۔ مرتضیٰ بھائی، امید ہے اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی؟ جی بالکل، ابھی آواز آ رہی ہے۔ اچھا چلے، آج میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ جے یو آئی سے پھر ڈسکس کیا ہوئی تھی، کیا وہاں پر یہ کبھی کوئی معاملہ آیا تھا کہ کمیٹی میں جب یہ سٹیج پر یہ ایشو جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ یہ نیچرلی جو کمیٹی کی مشاورت ہے اس کے اندر تو نہ بلاول صاحب شامل تھے نہ میں شامل ہوں، تو میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ پیپلز پارٹی نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس ترمیم کے پیچھے کوئی ایک سوچ نہیں تھی، کہ کسی فرد کے بارے میں سوچ نہیں تھی۔ اس ترمیم کے اندر جو بیسک پرائیورٹی تھی کہ جو عدالتی معاملات ہیں اس کے اندر کس طرح ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک، لیکن اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ اب جو نئے چیف جسٹس ہیں ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بطور سیاسی جماعت کیا توقعات ہے؟ کیونکہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ایک تو پارلیمان اور عدلیہ کے تعلقات ہیں، اور پھر عدلیہ کے اندر بھی جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی ہے۔ تو بطور جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں نئے چیف جسٹس سے؟ رحمان، پاکستان پیپلز پارٹی ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں بلیو کرتی ہے، سیپریشن آف پاورز میں بلیو کرتی ہے، آئین کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، پارلیمان کی بالادستی میں بلیو کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی امید یہی ہے کہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز اور سیپریشن آف پاورز ہمارے آئین پاکستان کے اندر بڑا واضح طور پر جس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو معزز سپریم کورٹ جو ہے ان لیٹر ان اسپرٹ فالو کرے گی۔ جو ایک تصور پچھلے چند سالوں سے جوڈیشل اوور ریچ کا عدالتی معاملات میں آ گیا تھا، جس کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کئی فیصلوں میں بھی ذکر کیا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور جو لوگوں کا ٹارگٹ ہے، ایک عام آدمی کی توقعات ہے کہ سستا، فوری، معیاری انصاف ایک عام آدمی کو مل پائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ عدالت اس حوالے سے ان معاملات کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، اور جو سالہ سال کیسز زیر التوا رہتے ہیں وہ زیر التوا نہیں رہیں گے، اور لوگوں کو جلد انصاف انشاءاللہ مل پائے گا۔
اچھا ایک اور ایشو، یہ امریکی ایوان نمائندگان کا جو خط ہے، یہ امریکہ کی طرف سے پہلے ایک تو قرارداد بھی آ چکی ہے، لیکن اب یہ ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ ہے، یا پھر جو ہے وہ حکومت پر دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس پر امریکہ کی طرف سے، عالمی برادری کی طرف سے؟ کس خط کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ خط کیا کہتا ہے؟ جو امریکی ایوان نمائندگان کا خط ہے، جس میں عمران خان سمیت جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس خط کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک قرارداد بھی آ چکی ہے جو کہ حکومت سے مور اور لیس جو ہے وہ اسی طرح کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جو لوگ امریکی سازش کا آج سے 1.5-2 سال پہلے ذکر کرتے تھے، کیا آج ان کا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہے؟ اس زمانے میں جو لوگ کہتے تھے کہ امریکہ انٹروین نہیں کر سکتا، امریکہ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے، آج ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ بنیادی طور پر رحمان، پاکستان تحریک انصاف کا پرابلم یہی ہے، جہاں ان کو جو اصول سوٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو ان کے حق میں بات جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چت میں جیتا پٹ تو ہارا، ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یا تو اپنی سوورینٹی کے اوپر آپ بات کریں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 سال پہلے آپ امریکی حوالے سے کچھ اور ذکر کرتے تھے، آج کچھ اور کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک سوورن نیشن ہے، اچھا، پاکستان کو اس کے آئین و قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ ماضی میں اگر کوئی انٹرفیرنس ہوئی کسی اور ملک کی جانب سے، اگر آج ہو رہی ہے یا کل ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ انٹرفیرنسز نہیں ہونی چاہیے، یہ ملک آئین و قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل پرزنرز میں بلیو نہیں کرتی، اور جب ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا۔ لیکن یہ جو خان صاحب کے حوالے سے کیسز کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں یا قانون شکنی کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں۔ یہ فیصلہ معزز عدالتوں نے کرنا ہے۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جو جنہوں نے آج ان کی اہلیہ کو اور ان کی بہن کو بیل گرانٹ کی ہے۔ تو اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن عدالتوں کے بارے میں یہ آئے دن برا بھلا کہتے ہیں، جب ان کو کوئی ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو عدالتیں اچھی ہو جاتی ہیں، جب ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو عدالتیں بری ہو جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی عدالتیں جن کا کام ہے اس حوالے سے فیصلہ کرنا، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ سر آنکھوں پہ۔